جو نظر انداز کرتا ہے وہی واپس آئے گا، نہ بلاک کرو نہ مناؤ، صرف یہ 3 عادتیں اپنا لو۔ جی ہاں، زندگی کا سب سے بڑا کڑوا اور حقیقی سچ یہ ہے کہ جب کوئی شخص اچانک ہمیں نظر انداز کرنا شروع کرتا ہے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اسے بار بار فون کریں، میسیجز کا ڈھیر لگا دیں، اس کے سامنے اپنی صفائیاں پیش کریں، اسے منائیں یا پھر شدید غصے اور جذبات میں آ کر اسے ہر جگہ سے بلاک کر دیں۔ لیکن نفسیات اور انسانی تعلقات کا قانون یہ بتاتا ہے کہ یہ تمام طریقے بالکل غلط ہیں۔ جب آپ کسی کے پیچھے بھاگتے ہیں، منتیں کرتے ہیں یا شکوے کرتے ہیں تو سامنے والے کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کے لیے بہت زیادہ اہم ہے اور آپ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ آپ کی مزید بے عزتی کرتا ہے اور آپ سے اور زیادہ دور ہو جاتا ہے۔ اگر آج کوئی انسان چاہے کہ وہ آپ کا بہت عزیز ہو، شوہر ہو، دوست ہو یا کوئی بھی خاص رشتہ ہو، آپ کو نظر انداز کر رہا ہے تو آپ کو نہ تو اس کے سامنے جھکنے اور منتیں کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی غصے میں آ کر اسے بلاک کرنے کی کوئی ضرورت ہے۔ بلاک کرنا اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ اس انسان نے آپ کو اندر سے توڑ دیا ہے اور آپ تکلیف میں ہیں۔ اس کا سب سے بہترین، باوقار اور پرکشش حل یہ ہے کہ آپ خاموشی سے اپنے اندر 3 مخصوص عادتیں پیدا کریں۔ یہ وہ 3 نفسیاتی طریقے ہیں جو سامنے والے کو بے پرواہی اور غرور کو بے چینی اور پچھتاوے میں بدل دیں گے، اور وہی شخص جو آج آپ کی بات کا جواب دینا بھی گوارا نہیں کر رہا، کل آپ سے صرف ایک بار بات کرنے کے لیے، آپ ایک میسج حاصل کرنے کے لیے وقت مانگے گا۔ آئیے آج انہی تینوں عادتوں پر تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ یہ عادتیں کس طرح کام کرتی ہیں اور کیسے آپ کی عزت نفس اور وقار کو بھی بحال کرتی ہے۔ پہلی عادت، رد عمل نہ دینے کی زبردست طاقت۔ جب بھی کوئی انسان آپ کو جان بوجھ کر نظر انداز کرتا ہے یا آپ سے دور ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک خاص توقع ہوتی ہے۔ وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ آپ بے چین ہوں گی، آپ کا موڈ خراب ہوگا، آپ اسے بار بار فون کریں گی، اس سے پوچھیں گی کہ تم نے ایسا کیوں کیا، یا آپ سوشل میڈیا پر غمگین اور دکھ بھرے اسٹیٹس لگائیں گی۔ جب آپ ایسا کوئی بھی رد عمل کرتے ہیں تو سامنے والے کی انا کو تسکین ملتی ہے اور وہ خود کو بہت اہم سمجھنے لگتا ہے۔ لیکن سوچئے، اگر آپ اس کی اس سوچ کے بالکل برعکس عمل کریں گی، یعنی جب وہ آپ کو نظر انداز کرے تو آپ کی طرف سے صرف رد عمل، زیرو ری ایکشن آئے، نہ کوئی غصہ، نہ کوئی شکوہ، نہ کوئی شکایت اور نہ ہی کوئی رونا دھونا، توقع کو مکمل طور پر توڑ دیں۔ جب سامنے والوں کو آپ کی طرف سے کوئی جذباتی رد عمل نہیں ملے گا تو اس کی انا کو ایک بہت بڑا گہرا جھٹکا لگے گا۔ وہ جس رد عمل کا انتظار کر رہا تھا، جب وہ اسے نہیں ملے گا تو اس کا اپنا ذہن گھوم جائے گا، بے چینی کا رخ بدل جائے گا۔ وہ انسان سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ آخر اسے فرق کیوں نہیں پڑا، کیا میں اس کے لیے اتنا بھی اہم نہیں تھا، کیا اس کی زندگی میں کوئی اور آ گیا ہے، یا وہ میرے بغیر بھی اتنی سکون میں کیسے ہے۔ خاموشی کا نفسیاتی اثر۔ کسی کو بلاک کر دینا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ آپ جذباتی طور پر مجروح ہوئی ہیں، لیکن جب آپ اسے بلاک نہیں کرتے، وہ آپ کو آن لائن دیکھتا ہے، آپ کے سامنے ہوتا ہے اور پھر بھی آپ اس کی موجودگی یا غیر موجودگی سے بالکل بے نیاز ہوتی ہیں، تو یہ خاموشی کسی بھی بلاک سے 1000 گنا زیادہ گہری اور تکلیف دہ چوٹ ہوتی ہے۔ دوسری عادت، اپنی دنیا میں اتنی مگن ہو جائیں کہ سوچنے کا وقت نہ رہے۔ اکثر لوگ جب کسی سے نظر انداز ہوتے ہیں تو ان کا معمول کیا بن جاتا ہے، وہ کمرے کے کسی کونے میں بیٹھ کر غم زدہ ہو جاتے ہیں، دن رات اسی شخص کی پرانی باتیں، پرانے میسج اور یادیں سوچتے رہتے ہیں، کام کاج چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی صحت کا خیال رکھنا بند کر دیتے ہیں۔ یہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے، کیونکہ اس سے آپ اپنی تمام تر طاقت اور توانائی اس شخص کو تحفے میں دے دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کھیل کا رخ پلٹ جائے تو آپ کو اپنی زندگی کی ترجیحات کو فوراً اور مکمل طور پر بدلنا ہوگا۔ اپنی وہ تمام توانائیاں جو آپ اس شخص کے بارے میں سوچنے پر ضائع کر رہی تھی، اسے اپنی ذات کو بہتر اور خوبصورت بنانے پر لگا دیں۔ دکھاوے کی نہیں، واقعی مصروفیت۔ اپنے کیریئر، اپنی پڑھائی، اپنے بزنس، اپنی صحت، اپنی فٹنس اور اپنے دیگر پیارے رشتہ داروں پر توجہ دینا شروع کر دیں۔ جب آپ اپنے آپ کو سنوارنے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے میں مصروف ہو جاتے ہیں تو آپ کی شخصیت کے اندر ایک الگ ہی اعتماد، چمک اور کشش پیدا ہو جاتی ہے۔ سوشل میڈیا اور رویے کی سچائی۔ سوشل میڈیا پر جا کر کبھی بھی یہ دکھانے کی کوشش نہ کریں کہ آپ بہت دکھ میں ہیں یا آپ زبردستی کی بہت بڑی خوشیاں منا رہی ہیں۔ دونوں چیزیں مصنوعی لگتی ہیں، لیکن نارمل، باوقار اور پرسکون رہیں۔ اپنی حقیقی ترقی پر توجہ دیں۔ نتیجہ اور نفسیاتی راز۔ انسان کی بنیادی فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ اس چیز کے پیچھے بھاگتا ہے جو اسے دور ہو رہی ہو، جو خود میں مکمل ہو اور اپنی نایاب
ہو چکی ہو۔ جب نظر انداز کرنے والا شخص دیکھے گا کہ آپ اس کے بغیر نہ صرف زندہ ہیں بلکہ پہلے سے زیادہ خوبصورت، خوش، کامیاب اور پرسکون ہو چکی ہیں تو اسے فوراً اپنی لاپرواہی کا پچھتاوا ہوگا اور اسے اپنی غلطی کا شاید احساس ہوگا۔ تیسری عادت، اپنی دستیابی ختم کریں اور نایاب بن جائیں۔ کیا آپ کی عادت بھی یہ رہی ہے کہ سامنے والے کا میسج یا کال آتے ہی آپ اپنا پورا کام، اپنے سارے اہم کام چھوڑ کر فوراً اسی کا جواب دیتے ہیں؟ اگر آپ کی یہ عادت ہے تو یاد رکھیے کہ دنیا کا یہ عالمی قانون ہے، جو چیز ہر وقت اور آسانی سے دستیاب ہوتی ہے لوگ اس کی قدر کرنا بالکل چھوڑ دیتے ہیں۔ اکنامکس اور نفسیات کا ایک سادہ سا اصول ہے جسے قانون رسائی و قدر کہتے ہیں۔ جس چیز کی مارکیٹ میں رسائی مشکل ہوتی ہے اس کی قیمت اور اہمیت خود بخود بڑھ جاتی ہے۔ مناسب اور باوقار فیصلہ، جب آپ کی خاموشی اور عدم توجہ اس شخص کو بے چین کر دے اور وہ کچھ دنوں یا ہفتوں بعد خود آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے تو فوراً پہلے کی طرح جذبات میں نہ بہیں۔ فوراً لمبی لمبی باتیں کرنا یا خاموشی سے نہال ہو جانا آپ کو دوبارہ وہی لا کھڑا کرے گا۔ نرم لیکن فاصلے کے ساتھ رویہ اپنائیں، اس سے بات کریں لیکن انتہائی مختصر، ادب اور پرسکون انداز میں۔ اسے باتوں باتوں میں یہ احساس ہونے دیں کہ آپ کی زندگی میں آپ کے اور بھی بہت سے اہم مقاصد اور ذمہ داریاں ہیں اور آپ اب ہر وقت اس کے لیے فارغ دستیاب نہیں ہیں۔ احساس ضیاع، جب اسے یہ محسوس ہوگا کہ اس کی اپنی بے پرواہی کی وجہ سے اس نے آپ کا پیار، آپ کی توجہ اور آپ کا قیمتی وقت ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے تو وہ آپ کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے تڑپے گا۔ جو شخص کل تک آپ کو بوجھ یا عدم سمجھ رہا تھا اب وہی انسان آپ کا ایک میسج دیکھنے کے لیے اور آپ سے چند منٹ بات کرنے کے لیے انتظار کرے گا۔ آخری بات اور سب کی رائے، یاد رکھیے دنیا میں سب کی عزت نفس اور وقار سے بڑھ کر کوئی رشتہ یا انسان نہیں ہوتا۔ جو انسان آپ کی قدر نہیں کرتا اس کے سامنے رو کر، گڑ گڑا کر یا اپنی انا کو ختم کر کے آپ کبھی اس کے دل میں سچی محبت پیدا نہیں کر سکتی۔ لہٰذا اگر آج بھی کوئی انسان آپ کو نظر انداز کر رہا ہے اور آپ کی پرواہ نہیں کر رہا، پہلی عادت اسے بلاک کرنے یا اس سے بحث کرنے کی بجائے اسے صرف رد عمل، زیرو ری ایکشن کی اصراری خاموشی کا تحفہ دے۔ دوسری عادت، اپنی ذات، اپنی کیریئر، اپنی صحت اور اپنی خوبصورتی کو نکھارنے میں اتنی مگن ہو جائیں کہ آپ کے پاس اس کی یادوں کے لیے کوئی وقت ہی نہ بچے۔ تیسری عادت، اپنی ہر وقت کی دستیابی کو ختم کریں، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں اور نایاب ہو جائیں۔ جب آپ یہ تین عادتیں پورے صبر اور حکمت کے ساتھ اپنے اندر اپنا لیں گے تو کھیل کا پورا رخ الٹ جائے گا۔ وہ شخص جو آپ کو چھوڑ کر آگے بڑھ رہا تھا خود پلٹ کر آپ کے پاس واپس آئے گا، کیونکہ دنیا کا ہر انسان اس شخص کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے جس کے اندر خودداری، سکون، وقار اور اپنی ذات کا احترام ہوتا ہے۔ آپ کا اس نفسیاتی نقطہ نظر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ خاموشی، خودداری اور اپنی ذات پر توجہ دینا واقعی کسی کو واپس لا سکتا ہے، یا آپ کے نزدیک نظر انداز کرنے والے شخص کو اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دینا چاہیے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے اور تجربے ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ شکریہ۔